کہاں سے سیکھا؟ یہ صبر یہ آپ اور میں نے سیکھنا ہے اہل بیت پیغمبر سے۔ عزادارو، ابھی سن رہے تھے مصائب اہل بیت۔ یہ شب امام حسین کے لیے ایک بڑی شب تھی۔ مجھے کچھ مومنوں نے فرمائش بھی کی ہے، پتہ نہیں میں پوری کر سکتا ہوں یا نہیں۔ یہ جو 9 محرم کا دن گزرا ہے، یہ دن بڑا سخت تھا۔ امام حسین خیمے کے باہر بیٹھے تھے، ایک ہاتھ قبضہ تلوار پہ تھا، اپنا سر اپنے زانوؤں پہ تھا۔ فوج اشکیا بڑھنے لگی، گھوڑوں کے ٹاپوں کی صدائیں بلند ہوئیں، گلوں کی گھنٹیاں بجنے لگی۔ اندر سے نبی زادی کہتی ہے، بھیا حسین، یہ آوازیں سن رہے ہو؟ کہاں بہن سن رہا ہوں۔ کہا یہ کیا ہے؟ عباس جاؤ نہ پوچھو جا کے۔ جب جا کے پوچھا کہا ہم حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ آ کے بتایا، امام نے کہا انہیں کو رک جاؤ، ایک رات کے لیے رک جاؤ، میں اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ اے عزاداران حسین، یہ جو شب ہے نا، یقیناً ہر ماتمی عزادار تھکا ہوا ہے۔ اس شب کو عبادت خدا کو نہ بھولنا، قاتلان امام حسین پر لعنت بھیجتے رہنا بہت بڑا ثواب ہے، اعمال بھی ہے اس شب کے۔ اتنا عرض کرتا ہوں، امام حسین نے یہ رات لی نا، ایک وجہ خود جو بتائی، دوسری وجہ علماء نے لکھی، شاید یہ مصلحت ہو چلو کچھ اپنے اصحاب کا بھی امتحان ہو جائے۔ تیسری یہ وجہ ہے کہ چلو انہیں بھی موقع دیا جائے، ہو سکتا ہے کوئی اور لشکر حسینی میں آ جائے۔ ایک درد بھری وجہ ہے، امام کے سپاہی تھوڑے تھے، فوج اشکیا زیادہ تھی۔ امام نے 3 طرفوں میں، پیچھے اور دائیں بائیں، خیموں کے پیچھے خندق کھدوائی، ان میں لکڑیاں ڈال دیں اور صبح عاشور کو انہیں آگ لگائی۔ سپاہی تھوڑے تھے، اگر نبی زادیوں کے خیموں پر حملہ ہو جائے، دفاع کرنے میں مشکل نہ ہو، سپاہی سامنے تھے۔ یہ مصلحتیں علماء نے بیان کی ہیں، لیکن امام حسین جب بتا رہے تھے نا کل کون کون شہید ہوگا، اپنے زانوؤں کے بل پیچھے بیٹھا ہوا امام حسن کا یتیم، اجرکم علی اللہ، بلند ہو کے پوچھتا ہے، چچا کیا ان شہداء کی لسٹ میں میرا بھی نام ہے؟ اجرکم علی اللہ۔ امام مظلوم نے لسٹ بیان کرنا شروع کی۔ جب آئے نا امام بتاتے بتاتے، قاسم تیرا بھی نام ہے۔ اگلی بات جو امام نے کی نا، شہزادہ قاسم تڑپنے لگا، کہا قاسم تیرا بھی نام ہے، علی اصغر کا بھی نام ہے۔ تڑپ کے کہتا ہے، چچا کہ یہ لوگ خیموں میں داخل ہو جائیں گے؟ اجرکم علی اللہ۔ آؤ فرصت دے دیجئے عزادارو، اب میں ساری فرمائشیں تو پوری نہیں کر سکتا، اتنا عرض کرتا ہوں۔ عزادارو ابھی سن رہے تھے نا مولانا حسنین عسکری صاحب سے کہ اس شب کو امام حسین کہہ رہے تھے، بیٹی رو رو کے میرے دل کو نہ جلاؤ، رو رو کے میرے دل کو نہ جلاؤ۔ اے عزادارو، امام حسین کو ایک مرتبہ عاشور کی صبح بھی کہنا پڑ گیا۔ جب جا رہے تھے یہ بچی سامنے آ گئی، کہا بابا ذرا نیچے آئیے۔ جب نیچے آئے، بابا گود بنائیے۔ جب گود بن گئی، امام کی گردن میں بازو ڈال دیے۔ بابا کیا آپ نے بھی موت کی تیاری کر لی؟ اجرکم علی اللہ، فرصت دے لیجئے، کیا آپ نے بھی تیاری کر لی ہے؟ فرمانے لگے، فرمایا بیٹی جس کا رہا جو کوئی نہیں، جس کا رہا جو کوئی نہیں۔ یہاں بھی کہا تھا بیٹی رو رو کے میرے دل کو نہ جلا۔ ایک منزل اور آگے بڑھا لیجئے عزادارو،
اللہ دارو پھر بیٹی نے کہا تھا اچھا بابا جانا بھی ہے نا، ایسا کرو ردنا الی مدینۃ جدنا، نانے کے شہر پہنچا دو۔ امام نے کہا میری مجبوری ہے۔ جوانوں جملہ سننا، جن کے لیے چراغ بجھایا تھا امام حسین کو کتنے پیارے تھے۔ اے میرے جوانوں، عزاداروں، در خیمہ پہ سکینہ کو پیار کیا، اٹھے ونظر یمینا و شمالا، کبھی دائیں دیکھتے ہیں کبھی بائیں دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد 15 شہدائے کربلا کا نام لیا۔ اے حبیب، اے زہیر ابن قین، اے مسلم ابن عوسکا، اے جون، یا ابطال الصفا و یا فرسان الحجا، او میرے جنگجوؤں، او میرے سپاہیوں، میں تمہیں بلاتا ہوں تم مجھے جواب نہیں دیتے۔ اجرکم اللہ، میں تمہیں بلاتا ہوں۔ فرماتے ہیں حوصلے سے سنیے، حوصلے سے سنیے، رات بھر روتے رہنا۔ مولانا صاحب سے سن رہے تھے، آج کچھ مانگ رہے ہیں، مانگ رہے ہمیں پرسہ دے دو۔ اجرکم اللہ، سن لیجئے یہ روایت۔ امام نے کیا فرمایا؟ کہا یا ایھا الکرام قوموا عن نومتکم، او میرے شریف ساتھیوں، اپنی نیندوں سے اٹھو۔ مولا کیوں بلاتے ہو؟ کوئی رہوار پہ سوار کرے یا اس لیے کہ کوئی آگے پانی پلائے؟ فرماتے ہیں نہیں، اس کشتی کا آخری ملا میں چلا مقتل کی طرف، تمہیں اس لیے بلاتا ہوں فَادْفَرُوا عَنْ حَرَمِ رسول اللہ۔ کوئی ہے جو نبی ذاتیوں کے پردوں کا اجرکم اللہ۔ عزادارو، تھکے ہوئے ہو، میں آپ کو مزید تکلیف نہیں دیتا، ایک روایت سن لو۔ مولانا صاحب سے سن رہے تھے، شب عاشور امام حسین کے ساتھ کیسے بیٹی سوئی ہوئی تھی، گود میں لے لیا تھا، اب امام حسین موجود ہے۔ اب سنو روایت، علامہ اختر عباس کہتے ہیں جب قافلہ کربلا سے چلا، مختلف جگہوں پر آرڈر یہ تھا ان اونٹوں کو تازیانے مارے۔ اونٹ دوڑتے تھے، اگلے اونٹوں کی پشت سے بچے گرتے تھے، پچھلے اونٹوں کے قدموں میں آتے تھے۔ قافلہ جا رہا تھا، مائیں رو رہی تھی، مگر کیا ہوا؟ ایک جگہ آئی، وہ نیزہ اس کی نوک پر امام کا سر تھا، وہ زمین میں اتر گیا، زمین میں اتر گیا۔ سپاہی کہتے ہیں شیمر، یہ نیزہ نہیں زمین سے نکل رہا۔ قریب آیا، امام سجاد کے پشت پر سطریں لکھنا شروع کر۔ کہا پتا کہہ دی، تیرے بابا کے سر والا نیزہ کیوں نہیں چل رہا؟ امام سجاد آئے، قریب آ کے آخری جملہ کہہ رہا ہوں، قریب آئے، علامہ اختر عباس صاحب کی کتاب ہے، قریب آئے، آگے کہا بابا آپ کے سر والا نیزہ کیوں رک گیا ہے؟ بابا کیوں رک گیا ہے؟ امام حسین کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، رخساروں پر بہنے لگے۔ کہا سجاد بیٹا، پہلے گرنے والے بچے تھے، اب گرنے والی میری سکینہ۔ اجرکم اللہ۔ پروردگارہ تجھے واسطہ دیکھ، اگر اللہ تعالیٰ روکی اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ ایک جملہ اور سن لیجیے، مومن ہاتھ اٹھا کے کہہ رہے ہیں ایک منزل اور بڑھائیے، یہ سکینہ آج رات تڑپ رہی ہے،
ایک منزل اور بڑھائیے. اب یہ روایت علامہ سید علی نقن کی ہے. جب یہ قافلہ مقام حمص پہ پہنچا، شمر نے خیمے نصب کروائے. اس کے سپاہی بھی سائے میں، اس کے حیوان بھی سائے میں. دھوپ پر بیٹھی ہے تو نبی زادی، دھوپ پر ہے تو امام کی بیٹیاں. اے عزادارو سننا یہ جملہ، ایک خیمے کا تھوڑا سا سایہ تھا، زنجیروں کو پکڑ کے عابد دیوار جا کے بیٹھے. اور پھر کیا ہوا؟ شمر کے پاس پانی ختم ہو چکا تھا. سپاہیوں کو کہا مشک لے لو، قریب جاؤ جہاں پر کوئی کنواں ملے، کوئی دریا ہو، پانی لے آؤ. مشکیں بھر کے آ گئے. مشکیں آئیں، شمر نے پانی پلانا شروع کیا. سفروں کی تھکی ہوئی، بابا کے موت کی تھکی ہوئی، تمانچے کھانے والی آئی ہے. کہا بی بی زینب سے، پھپھی اماں اجازت ہے پانی مانگ لو. کہا یہ بڑے کمینے دیں گے نہیں. عزادارو پانی مانگنے میں حرج نہیں. یہ بچی چلی، شمر پانی پلا رہا تھا. اتنا کہا شمر ہو سکے تو 2 گھونٹ مجھے بھی دے دینا. کوئی جواب نہیں ملا. اب بچی نے انداز بدلا. کہا شمر میں یہ تو نہیں کہتی پہلے مجھے دے. تو اپنے سپاہیوں کو بھی پلا لے، اپنے حیوانوں کو بھی پلا لے. اگر پانی بچ جائے اجرکم اللہ. عزادارو پی چکے سپاہی، پی چکے حیوان، پانی بچ گیا. یہ مشک لے کے چلا. اس وقت میری آقا ذاتی پھر اٹھی، کبھی بھیا کو دیکھتی ہے، کبھی بھبی اماں کو دیکھتی ہے. قریب آئی، شمر پانی تو بچ گیا ہے، اب پانی تو دے دے. اس نے مشک کا تسمہ کھولنا شروع کیا. بچی کو تسلی ہوئی پانی مل جائے گا، لیکن اس نے مشک کا رخ زمین کی طرف کر لیا. میرا اللہ والدین سید تعظیم بخاری، اہل سید تعظیم بخاری، ہمشیرہ سید تعظیم بخاری، ان کے خاندان جنہوں نے اہتمام کیا ہے، خدایا ان پر اپنے میرا اللہ ان عزاداروں پر رحم فرما. اے ماتمی عزاداروں اب ہمت نہیں ہے، آخری بات سن لو. عزاداروں بچی کا اور کوئی بس نہ چلا، مٹی پر بیٹھ گئی، گیلی مٹی اٹھائی اور رخساروں پر رکھی.